عجب ہے نقش بندی آستانہ بھی بارودہ تہیں تاں گیت گاندہ پے زمانہ پیر بارودہ اے چشمہ فیض دا جاری ای تھل دے رہے گزارن در عمر نبھ گئی مسلح تے ریحہ لطف دیدارن در خدا دے نال ہے وکھرا یارانہ پیر عجب ہے نقش بندی آستانہ بھی بارودہ تہیں تاں گیت گاندہ پے زمانہ پیر بارودہ اے چشمہ فیض دا جاری ای تھل دے رہے گزارن در عمر نبھ گئی مسلح تے ریحہ لطف دیدارن در خدا دے نال ہے وکھرا یارانہ پیر عجب ہے نقش بندی آستانہ بھی بارودہ تہیں تاں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والموقنین والمتصدقین والحمدللہ رب العالمین وقال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلى آلک و اصحابک یا رحمتا للعالمین رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم فانسب الی ذاتہ ما شئت من شرف وانسب الی قدرہ ما شئت من عظم کلہم من رسول اللہ ملتمس غرفا من البحر رشفا من الدیم مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم فإنه شمس فضل هم کواکبها یظہرن انوارها للناس في الظلم كل آی أتى الرسل الكرام بها فإنما اتصلت من نوره به وہ کمال حسن حضور ہیں کہ گمان نقص جہاں نہیں وہ کمال حسن حضور ہیں کہ گمان نقص جہاں نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمع ہے کہ خواہ نہیں بخدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر مکر جو وہاں سے ہو یہیں آگے ہو جو یہاں نہیں وہاں نہیں سر عرش پہ ہے تیری نظر دل فرش پہ ہے سر عرش پہ ہے تیری گزر
دل فرش پہ ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں جو تجھ پہ یاں نہیں، تیرے آگے یوں ہی دبے لجے تو سہائے عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زباں نہیں، نہیں بلکہ جسم میں جا نہیں، وہی لامکاں کے مکی ہوئے، وہی لامکاں کے مکی ہوئے، وہی سر عرش تخت نشی ہوئے، وہ ہیں نبی جس کے ہیں یہ مکان، وہ ہے خدا جس کے مکان نہیں، وہ کمال حسن حضور ہیں کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا ہے نہ نہیں۔ حاضرین محترم، دعا ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کہ آج آستان عالیہ مقدسہ پیر بارو شریف میں تقریب باسعید کی پہلی نشستوں میں ہم سب حاضر ہیں۔ اللہ رب العزت حضور خواجہ غریب نواز سند الواصلین حجت الکاملین حضور خواجہ خواجگان حضرت خواجہ محمد عبداللہ المعروف پیر بارو کریم رحمہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم سب کی حاضری کو اللہ رب العزت منظور و قبول فرمائے، اور حضور خواجہ خواجگان مخدوم اہل سنت، مجاہد اہل سنت، شیخ طریقت، آفتاب شریعت حضرت خواجہ خواجگان حضرت خواجہ فقیر محمد رحمت اللہ تعالی علیہ، آج کی اس پروقار تقریب باسعید میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ حضور پیر بارو کریم رحمت اللہ تعالی علیہ کے افراد عظیمہ مقدسہ کی اللہ رب العزت برکت ان کے ساتھ مالا مال فرمائے، خصوصاً جانشین مخدوم اہل سنت، شیخ طریقت، محی سنت و ممیت البدعات و مصلح اہل سنت حضور خواجہ خواجگان حضرت خواجہ محمد حسن صاحب باروی الحسنی سجادہ نشین آستان عالیہ مقدسہ حاضہ پیر بارو شریف سچیج پہ تشریف فرما، پیر طریقت رہبر شریعت حضور خواجہ خواجگان استاذ القرآ حضرت علامہ صاحبزادہ قاری محمد عاشق حسین صاحب الباروی۔ حاضرین محترم، اللہ جل جلالہ کا ارشاد مبارک ہے، اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا میں بہتر جانتا ہوں کہ جس کو میں نبوت عطا کروں، جس کو میں رسالت عطا کروں۔ یہ اس وقت آیت مبارکہ کا کچھ حصہ اللہ رب العزت نے نازل فرمایا جس وقت عرب شریف کا ماحول بگڑا ہوا تھا، عرب شریف کے اندر چیمیں گوئیاں شروع ہوئی تھی، کہہ رہے تھے کہ اگر طائف میں کوئی نبی بنے گا تو عروہ بن مسعود کو بنایا جائے گا، اگر عرب شریف کے مکہ شریف کی وادی میں کوئی بنے گا تو ولید بن مغیرہ ہوگا۔ ولید بن مغیرہ یہ اس وقت کے عمراء میں سے پہلے نمبر کا امیر تھا، صاحب دولت تھا، صاحب ثروت تھا، اور عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بعد میں صحابیت سے مشرف بھی ہوئے، اس وقت کے ان کی اولاد بھی تھی، ان کی وراثت کے لحاظ سے جاگیرانہ ایک نظام بھی تھا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ اگر نبوت کے لیے تبلیغ ضروری ہے اور پھر تبلیغ کے لیے مال و دولت بھی ضروری ہے اور تبلیغ کے لیے اولاد کا کثیر ہونا بھی ضروری ہے، کہہ رہے تھے کہ جس قبیلہ کے اندر ضرورت ہوگی تو جس کو نبی بنایا جائے گا، نبی دولت مند ہوگا تاکہ وہ اپنی دولت دے کر اپنے نوکروں اور چاکروں کو اکٹھا کرے، اپنے حواریوں کو ادھر ادھر بھیجے، وہ لوگوں کے اندر ایک شہرہ ہو جائے کہ اگر عرب شریف کے اندر دیکھنا ہو تو نبی کون ہے، وہ کہنے لگے تھے ولید بن مغیرہ ہے، اگر امیدواروں میں سے دوسرا دیکھنا ہو تو عروہ بن مسعود ہے۔ لیکن اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا اے میرے غلاموں، اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، کہ کسی کو چینو چرا کرنے کی ضرورت نہیں، کسی کو بات کرنے کی ضرورت نہیں،
کسی کو آواز بلند کرنے کی ضرورت نہیں، کسی کو اپنی طرف سے نبوت کو امیدوار بنانے کی ضرورت نہیں۔ اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا میں ہی بہتر جانتا ہوں کہ کس کا سینہ مقدس نبوت کا اہل ہے، رسالت کا اہل ہے، اور کس کا سر انور اور کس کا مقدس سینہ اور منور سینہ کتنا ہے کہ جہاں میں اپنی نبوت اور رسالت کو رکھوں اور لوگوں کے درمیان یہ پیغام دوں کہ کوئی اور بہتر نہیں جان سکتا، میں سب سے بہتر جاننے والا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا، لوگوں نے کہا یتیم ابی طالب یزعم انہ نبی، ابو طالب کا یتیم بھتیجا کیا یہ بھی نبی بن سکتا ہے؟ یعنی ان کے نزدیک یہ تھا کہ اس وقت کا یتیم نہ ہو، دنیا کے لحاظ سے بہت بڑا چودھری بھی ہو، دنیا کے لحاظ سے مال و دولت بھی ہو، دنیاوی لحاظ سے کثیر اولاد کا حامل بھی ہو، اور کثیر اولاد ادھر ادھر پھیلے اور لوگوں کے درمیان تبلیغ بھی کرے، اور لوگوں کے درمیان ایک دنیاوی لحاظ سے یعنی لوگوں کو مال و دولت دے کر تاکہ لوگوں کے درمیان اچھی طرح سے شہرت ہو جائے۔ لیکن اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا اے لوگو تم نہیں جانتے کہ جو میں جانتا ہوں، تم نہیں جانتے کہ بظاہراً نبوت کے لحاظ سے کس کو دیکھا جاتا ہے۔ فرمایا اللہ جل جلالہ نے کہ میں بہتر جانتا ہوں جس کو نبی بناؤں، جس کو رسول بناؤں۔ جب نبی کریم علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا، حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طائف کے لوگوں نے بھیجا، اے عروہ بن مسعود تو ہمارے نزدیک ایک معتبر شخصیت ہے کہ تو جانتا ہے تیرا ہمارے نزدیک ایک شہرہ بھی ہے، ایک ثروت بھی ہے، لوگ عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، تو ہمارے نزدیک ایک فیصل بھی ہے، یعنی بہت بڑا دنا عقل مند دانشوروں میں سے ہے۔ تو دیکھ کیا کہ جس نے اعلان نبوت کیا ہے کیا اس کو لوگ کتنا عظیم مانتے ہیں، کیا ویسے اس نے اعلان کیا ہے یا اس کے ساتھ لگنے والے محبت بھی کرتے ہیں؟ اگر محبت کرتے ہیں تو کس لیول کی کرتے ہیں، کس طرح کا پیار کرتے ہیں؟ حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں آئے، اس وقت کلمہ نہیں پڑھا تھا، صحابیت سے مشرف نہیں ہوئے تھے۔ فرماتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صحابہ کرام جانثاروں کو دیکھا، ادب کرتے ہوئے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی خاطر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرتے ہوئے جب اپنے لوگوں کے پاس گئے، کہنے لگے اے عروہ بن مسعود بتاؤ کیا دیکھ کے آئے ہو، کس طرح اس کے حواری ہیں، کس طرح اس کے مخلصین ہیں، کس طرح اس کے ساتھی ہیں، کس طرح اس کے محبین ہیں، کس طرح اس کو محبت کرنے والے ہیں۔ حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسم اٹھا کے فرمانے لگے واللہ لقد رأیت واللہ لقد وفدت علی الملوک، فرمانے لگے اللہ کی قسم ہے میں بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں میں گیا، وفدت علی قیصر و کسریٰ والنجاشی، میں قیصر کے دربار میں بھی گیا، کسریٰ کے دربار میں بھی گیا، نجاشی کے دربار میں بھی گھوما ہوں، لیکن ایسا ادب کرتے ہوئے نہیں دیکھا جو نبی کریم علیہ السلام کے غلام اپنے محبوب کے ساتھ پیار کرتے ہیں۔ اگر صرف اپنی قوم کے سامنے حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف اتنا کہہ دیتے وفدت علی الملوک، میں بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں میں گیا، پھر بھی اس کی بات اپنی قوم کے نزدیک ایک مضبوط تھی، ایک بات بڑی پکی تھی کہ اگر ایک صاحب فیصل ہو اپنی برادری کے درمیان ہو یا کسی قوم کے درمیان ہو، ایک بہت بڑا چودھری ہو، وہ بات ویسے بھی کہہ دے، لوگ اس کی بات کو بڑا مانتے ہیں، لیکن حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساتھ قسم بھی اٹھائی ہے واللہ، اور ساتھ تاکیدی جملے بھی لگائے ہیں واللہ لقد وفدت علی الملوک، اللہ کی قسم ہے یقیناً تحقیق کیا کیا ہے، فرماتے میں بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں میں گیا، اس وقت 3 دربار تھے بادشاہوں کے کہ جن کے ہاں ادیب لوگ بڑے رہتے تھے کہ ان کا ادب بڑا کرتے، ادب کی مثال اگر پیش کرتے تھے 3 درباروں کی مثال پیش کر دیتے کہ اگر حواری ہیں تو قیصر کے ہیں، اگر حواری ہیں تو کسریٰ کے ہیں، اگر حواری اور مخلصین ہیں تو نجاشی بادشاہ کے ہیں، کہ ان کے دربار کے مؤدبین بڑے ہیں۔ فرماتے ہیں حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدا کی قسم ہے وفدت علی قیصر و کسریٰ والنجاشی، کہ قیصر کے دربار کی بات مت کرو، کسریٰ کے دربار کی بات بھی نہ کرو، نجاشی کے دربار کی بھی بات نہ کرو، ان کے ساتھ لوگ محدود قسم کی محبت کرتے ہیں، لیکن فرماتے ہیں واللہ لقد رأیت یعظم اصحابہ ما یعظم اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے خدا کی قسم ہے میں نے اصحاب کی جو تعظیم دیکھی ہے وہ اور کسی شخصیت کی تعظیم کرتے ہوئے کسی کو نہیں دیکھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ،
تاجدار ختم نبوت۔ حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 5 باتیں کی کہ آج کے یہ ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ اپنے مرشد کریم کے ساتھ کس طرح محبت کرنی ہے۔ حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے خدا کی قسم ہے ما تنخم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نخامۃ الا وقعت فی کف رجل منہم، فرماتے خدا کی قسم ہے جو پہلی بات میں نے دیکھی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم اگر لعاب دہن ڈالتے، ایک ہوتا ہے لعاب دہن، ایک ہوتا ہے گاڑھا تھوک، اگر کوئی بندہ ڈالتا ہے تو دوسرا بندہ نفرت کر کے دوسری طرف رخ پھیر لیتا ہے کہ اس کو آداب نہیں، تمیز نہیں۔ اتنے بندے کھڑے تھے، فرماتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم اگر گاڑھا تھوک مبارک بھی ڈالتے تھے صحابہ کرام اس کو نیچے نہیں گرنے دیتے تھے۔ وقعت فی کف رجل منہم، فرماتے خدا کی قسم ہے اگر گاڑھا تھوک مبارک بھی گرا ہے تو کسی صحابی کے ہاتھ پہ گرا ہے، انہوں نے نیچے نہیں جانے دیا۔ فرماتے ہاتھ پہ گرا کے اگر کپڑوں کے ساتھ اس کو صاف کرے پھر بھی ایک محبت کا وتیرہ ہے، لیکن کیا کرتے تھے دالا کا بہا وجہہ وجلدہ، فرماتے خدا کی قسم ہے کہ صحابہ کرام علیہ رضوان اس گاڑے تھوک مبارک کو دالا کا بہا وجہہ وجلدہ، فرمایا اپنے چہرے پہ بھی ملتے تھے، اپنے جسم پہ بھی ملتے تھے۔ یعنی صحابہ کرام علیہ رضوان بتا رہے تھے کہ محبت کرنے والے بہت لوگ آئیں گے، لیکن ہماری محبت کا ایک انداز جو ہے اس کی مثال کہیں نہیں ملے گی۔ اس واسطے اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا اے میرے بندو اگر تم نے دیکھنا ہو کہ محبت کی کسوٹی کہاں ہے، کن لوگوں کے راستے پہ چلیں، کن لوگوں کو دیکھیں کہ اپنے محبوب کے ساتھ میرے محبوب کے ساتھ کس طرح پیار کرتے ہیں۔ اللہ جل جلالہ ارشاد فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، فرمایا اگر تم نے دیکھنا ہو کہ ایمان مضبوط کن لوگوں کا ہے، کن کے پیچھے چلیں ہمارے ایمان کو بھی وہ بہاریں نصیب ہوں۔ فرمایا دیکھو میرے نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کرام کو کہ جس طرح وہ لوگ اپنے محبوب کریم علیہ السلام کے ساتھ پیار کرتے ہیں، فرمایا تم بھی اسی طرح نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ پیار کرتے رہنا، تمہیں بھی وہی لذتیں میسر ہو جائیں گی۔ نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسری بات کرنے لگے، فرماتے ہیں اذا امرہم فابتدروا امرہ، فرمایا دوسری بات یہ ہے کہ جب نبی کریم علیہ السلام ایک اپنے غلام کو کسی بات کا حکم فرماتے، کسی کام کرنے کا حکم فرماتے، دوسرے صحابہ کرام یہ نہیں کہتے تھے کہ فلاں صحابی کو فرمایا بس وہی جائے، فابتدر امرہ، سارے صحابہ کرام جلدی کرتے تھے۔ یعنی ان لوگوں کی خواہش ہوتی تھی کہ صرف حضرت ابو بکر صدیق کو حکم نہیں ہوا، سارے غلاموں کو حکم ہوا ہے، سارے صحابہ کرام علیہ رضوان۔ حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اس وقت تو میں نے 1400 صحابہ کرام کو دیکھا، کسی نے یہ نہیں کہا فلاں صحابی کو حکم ہوا، فلاں ہمارے بھائی کو حکم ہوا۔ جو ہی نبی کریم علیہ السلام کا حکم ہوتا تھا سارے صحابہ کرام اٹھ کھڑے ہوتے، سارے صحابہ کرام جلدی کرتے تھے۔ فرماتے ہیں تیسری بات بھی میں نے دیکھی، وہ کون سی ہے؟ فرمایا اذا توضا، جب نبی کریم علیہ السلام وضو فرماتے قادوا یقتتلون علی وضوئہ، نبی کریم علیہ السلام کے مستعمل پانی کے حاصل کرنے کی خاطر صحابہ کرام یوں محسوس ہوتا تھا کہ جیسا کہ ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں۔ وضو کہتے ہیں کہ جس پانی کے ساتھ وضو کیا جائے، وضو کہتے ہیں اعضاء کے دھونے کو، وضو کہتے ہیں اس برتن کو کہ جس کے ساتھ وضو کیا جاتا ہے۔ فرماتے صحابہ کرام یقتتلون علی وضوئہ، وضو یعنی مستعمل پانی کو جو نبی کریم علیہ السلام کے جسم مقدس کے ساتھ ایک لمحہ لگا ہے، دوسرے لمحہ وہ زمین پہ گرنے لگا ہے، 1-2 سیکنڈ مشکل کے ساتھ گزرے ہیں، لیکن صحابہ کرام علیہ رضوان نے کیا کیا؟ فرمایا یوں لگتا تھا جیسا کہ ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں، ویسے آپس میں شیر و شگر تھے۔ نبی کریم علیہ السلام کے تربیت یافتہ تھے، اولی شاگرد تھے، لیکن فرماتے ہیں پانی کو حاصل کرنے کے لیے اتنی کوشش کرتے تھے۔ نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کرام علیہ رضوان، حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں مطلب یوسف منہ شیئا، جس صحابی کو پانی نہ ملتا، ظاہر ہے 1400 صحابہ کرام تھے، پانی تو تھوڑا سا ہوتا، ساتھ کے لیے مکمل نہیں ہوتا، ایک ایک قطرہ بھی نہیں آتا تھا، تو پھر جن کو نہیں ملتا تھا وہ کیا کرتے تھے؟ فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام کے جس صحابی کے ہاتھ میں تھوڑا سا پانی لگا ہوتا، آخذا من بلد جد صاحبہ، فرماتے اس صحابی کو فرماتے یارو تیرا مقدس ہاتھ ہے، تیرے ہاتھ کے ساتھ وہ مستعمل پانی تو لگا ہے، اس ہاتھ کے ساتھ اپنا ہاتھ مس تو کرنے دے۔ یعنی اس کے ہاتھ کے ساتھ ہاتھ مس کرتے تھے۔ یہ صحابہ کرام علیہ رضوان کی محبت اور ایمان کی کسوٹی ہے، کتنا ایمان مضبوط ہے
صحابہ کرام اس پانی کو اتنا عظیم سمجھتے ہیں، اگر وہ پانی نہیں ملا تو اس ہاتھ کو بھی اتنا مقدس سمجھ رہے ہیں کہ اس ہاتھ کے ساتھ اپنا ہاتھ لگا کے اپنے چہرے پہ بھی ملتے ہیں، اپنے جسم پہ بھی مل لیتے ہیں۔ حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، 3 یہ انداز تھے، چوتھا انداز کون سا تھا؟ فرمایا اذا تکلم خفضوا اصواتهم عنده، نبی کریم علیہ السلام جب کلام فرماتے تو صحابہ کرام کے سننے کا انداز کیسا تھا؟ خفضوا اصواتهم، اپنی آوازوں کو پست کر لیتے تھے، یعنی نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کہ صرف نخامہ مبارک کو تلاش کرنے کی فکر میں نہیں رہتے کہ جب بات ہو جائے اپنا پیر و مرشد کر رہا ہو تو دوسرے آپ کے جو غلام بیٹھے ہوں وہ شور شرابہ شروع کر دیں۔ فرمایا ایسی بات نہیں ہوتی تھی، جو ہی نبی کریم علیہ السلام بات کرتے ہر ایک کو پتا تھا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، سارے صحابہ کرام اپنی آوازوں کو پست کر لیتے تھے۔ فرماتے ہیں 5ویں بات یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے بارگاہ میں بیٹھ کے بھی پھر صحابہ کرام کی کسی کی مجال نہیں ہوتی تھی کہ نبی کریم علیہ السلام کی طرف نظریں اٹھا کے دیکھیں، حالانکہ ہر ایک کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے چہرے مقدس کو دیکھتے ہی رہیں، لیکن کیا وجہ تھی؟ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی کریم علیہ السلام کی طرف دیکھتے فرماتے لما نظرت الی انوار النبی صلی اللہ علیہ وسلم وضعت کفی علی عینی، فرماتے جب میں نبی کریم علیہ السلام کے مقدس چہرہ کی طرف دیکھتا تھا تو میں اپنے ہتھیلیوں کو اپنی آنکھوں پہ کر لیتا تھا۔ اے حضرت حسان بن ثابت، سارے تم فدائی ہو کہ نبی کریم علیہ السلام کے چہرے مقدس کو تکتے رہیں، آپ کی محفل میں بیٹھے ہو۔ فرماتے اس واسطے خوف من ذہاب بصری، فرماتے میں ڈرتا تھا کہیں میری آنکھوں کی بھرائی چلی نہ جائے۔ یعنی صحابہ کرام علیہ رضوان کی یہ محبت، حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں 5ویں بات یہ ہے ما یحدون الہ النظر تعظیم اللہ، فرماتے آنکھ بھر کے نبی کریم علیہ السلام کی طرف دیکھ نہیں سکتے تھے، یعنی آنکھیں جھکا کے اتنا دیدار نصیب ہو جاتا تھا کہ اگر آنکھیں اٹھا کر دیکھیں تو کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ بید بھی ہو جائے۔ نبی کریم علیہ السلام کی یعنی نظر مبارکہ کا بھی اتنا ادب و احترام کرتے تھے۔ اس واسطے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب ٹوپی گری جنگ یرموک میں، نبی کریم علیہ السلام کے حضرت خالد بن ولید غلام دوڑنے لگے اس ٹوپی کو حاصل کرنے کے لیے۔ فرماتے جس وقت ٹوپی ملی ہے صحابہ کرام نے دیکھی، صحابہ کرام نے کہا اذن ہی کلن سوادن خلقتن، اے حضرت خالد بن ولید سامنے دشمن اکڑ رہا تھا، یہ ٹوپی تو پرانی ہے، اتنی موٹی نہیں تھی، اتنی نئی بھی نہیں تھی، اتنی نفیس بھی نہیں تھی جس کی خاطر وہ دشمن سامنے کھڑا ہو تو اس ٹوپی کی تلاش کی فکر میں ہو۔ کیا وجہ ہے؟ یہ لوہے کا خول تو نہیں تھا کہ جو اپنے وار سے بدنہ محفوظ ہو سکے دشمن کے وار سے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے صحابہ کرام علیہ رضوان، بظاہراً پرانی سی ہے لیکن حقیقت میں اس میں خزانہ بڑا موجود ہے۔ وہ کون سا ہے؟ پس منظر بیان کرنے لگے اعتمرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حلق النبی رأسہ، فرماتے جب نبی کریم علیہ السلام نے عمرہ فرمایا، نبی کریم علیہ السلام نے اپنا حلق کروایا۔ تو حلق جس وقت کرواتے یہ صرف نہیں تھا نبی کریم علیہ السلام کو مستعمل پانی کے لیے تو دوڑے صحابہ کرام اور آپ کے سر مبارک کے بال مبارک جدا کیے جائے تو کیا وہ نیچے گرنے دیں؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے خدا کی قسم ہے کہ میں نے دیکھا سارے صحابہ کرام فابتدر الناس علی جوانب شعرہ، نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے جو بال مبارک تھے دائیں طرف والے، بائیں طرف والے، پیچھے والے، سارے صحابہ کرام نے حاصل کر لیے۔ فرماتے مجھے اتنا موقع ملا ہے فسبقتہم علی ناصیتہ، میں نے نبی کریم علیہ السلام کی پیشانی مبارک کے چند ایک بال تھے میرے ہاتھ لگے ہیں، میں نے ان کو محفوظ کر لیا ہے۔ کہاں محفوظ کیا؟ ٹوپی میں محفوظ کیا ہے۔ ٹوپی میں محفوظ کر کے کیا کوئی نتیجہ بھی نکلا ہے؟ کیا کوئی برکت بھی آئی ہے؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا خالد سیف من سیوف اللہ ہے، خالد اللہ رب العزت کی تلواروں میں سے ایک بہت بڑی تلوار کا نام ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں خدا کی قسم ہے لم اشہد وہی معی الا رزقت نصرا، فرماتے خدا کی قسم ہے ایک جنگ میں نہیں، 2 جنگوں میں نہیں، 10 جنگوں میں نہیں، 20 جنگوں میں نہیں، 30 غزوات میں نہیں، 40 غزوات میں نہیں، 50 جنگیں نہیں، فرمایا 60 جنگوں میں گیا ہوں، یہی ٹوپی کہ بال میرے سر کے اوپر تھی، یہ ٹوپی بال سلے ہوئے تھے، فرماتے 60 جنگوں میں اللہ رب العزت نے انہیں بالوں کی وجہ سے مجھے فتح عطا فرمائی ہے۔ یہ نبی کریم علیہ السلام کے
صحابہ کرام علیہ رضوان کی ایک محبت کا انداز ہے. نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ تھی, ایک عورت حاضر, نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک چادر دی بطور تحفہ. نبی کریم علیہ السلام نے سیب تن فرمائی. ایک صحابی کھڑے ہو گئے ایک گھڑی کے بعد, عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چادر مجھے دے دو. نبی کریم علیہ السلام نے اس اپنے غلام کو دی. جو ہی دی ہے صحابہ کرام نے باتیں کرنی شروع کر دی. اے صحابی تجھے معلوم تھا کہ در مقدس ایسا ہے کہ یہاں کوئی بھکاری خالی نہیں چاہتا, لیکن نبی کریم علیہ السلام جب سیب تن فرمائی تھی آپ کو ضرورت تھی, آپ نے سوال کرنا نہیں تھا, یعنی یہ تیرا انداز اچھا نہیں تھا. صحابہ کرام اپنے صحابی کو بھائی کو کہہ رہے تھے. فرماتے ہیں جس وقت صحابہ کرام نے کہا وہ صحابی بول پڑا, کہنے لگا واللہ ما سألتها الا لتکونا کفنی یوم اموت. فرماتے ہیں خدا کی قسم صحابہ کرام علیہ رضوان میں اس سردی سے بچنے کے لیے نہیں, نہ ہی گرمی سے بظاہر دنیا کی گرمی سے بچنے کے لیے کہ اوپر بطور سایہ استعمال کروں. فرماتے ہیں خدا کی قسم ہے میں تو نار جہنم سے بچنے کے لیے نبی کریم علیہ السلام سے مانگی ہے. یعنی ایک گھڑی میں ایک عورت نے چادر پیش کی ہے, دوسری گھڑی میں نبی کریم علیہ السلام نے سیب تن فرمائی ہے, تیسری گھڑی میں صحابی نے مانگی ہے, نبی کریم علیہ السلام نے اس کو عطا فرمائی ہے. پھر بھی وہ اتنی مشکل کشائی ہے. فرماتے صرف دنیا کی آگ نہیں, یہ جہنم کی آگ سے بھی اسی سے میں محفوظ رہ جاؤں گا. یعنی یہ نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کرام علیہ رضوان کا محبت کا انداز ہے. آخری حدیث پاک عرض کرتے اپنے گفتگو کو سمیٹتا ہوں. بخاری شریف میں ہے نبی اکرم نور مجسم شفیع معصوم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اولیاء کرام کی تعریف بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا. نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان رجلا زار اخا له فی قریۃ اخری. فرماتے ایک مرد چلا تھا دوسری بستی کی طرف دوسرے مرد سے ملاقات کے لیے, دوسرے مرد کی زیارت کے لیے. فارسد اللہ علی مدرجۃ ملکا. نبی کریم علیہ السلام نے اس مرد جانے والے کے راستے پہ ایک فرشتے کو کھڑا کر دیا, فرشتے کو کھڑا کیا. فرماتے جو ہی وہ بندہ اپنے دوست سے ملاقات کے لیے جا رہا تھا, آگے فرشتہ انسانی شکل میں کھڑا تھا. اس نے پوچھا اینا تریدو, اے بھائی تم کہاں جا رہے ہو, کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ اس نے کہا اریدن اخن لی فی حاصل کریتے. جو سامنے ایک بستی نظر آ رہی ہے اس میں ایک میرا بھائی رہتا ہے. وہ بھائی حقیقت کے لحاظ سے نہیں تھا, اسلام کے لحاظ سے, ایمان کے لحاظ سے, مسلمان ہونے کے لحاظ سے بھائی تھا. میں اس بھائی کی ملاقات کے لیے جا رہا ہوں. فرماتے ہیں جس وقت اس نے یہ کہا تو فرشتے نے دوبارہ سوال کیا حل لک علیہ من نعمت تربھا, کیا اس نے تجھ پر کوئی احسان کیا تھا, اس احسان کا بدلہ دینے جا رہا ہے, یا اس کے ساتھ تیری کوئی رشتہ داری ہے, یا اس اور تیرا قبیلہ ایک ہے. اس کے کئی مفہوم ہو سکتے ہیں کہ تیرا اس کے ساتھ تعلق کیا ہے, کہ اس کو تعلق کو نبھانے کے لیے جا رہا ہے. کیا صرف کلمہ کے لحاظ سے ہے, یا کاروباری لحاظ سے ہے, یا دوستی کے لحاظ سے ہے, یا رشتہ داری کے لحاظ سے ہے, یا کاروبار کے علاوہ قومیت کے لحاظ سے ہے, قبیلہ ایک ہے, یا ایک محلہ میں رہنے والے ہو, دوسری کنارے پہ ہے, وہ دوسرے کنارے پہ ہے. فرماتے ہیں خدا کی قسم ہے اور کچھ نہیں, اگر میں اس سے محبت کرتا ہوں تو اس واسطے وہ اللہ سے پیار کرتا ہے, میں اس سے پیار کرنے کے لیے جا رہا ہوں. کیا بات, کیا بات. یعنی اس نے یہ کہا کہ یارو میں ویسے نہیں جا رہا, نہ میری اس کے ساتھ بظاہر رشتہ داری ہے, نہ میرا تعلق ہے بظاہر دوستی ہے جو دنیاوی لحاظ سے ہوتا ہے, یا نہ میری قوم ایک, نہ میرا قبیلہ ایک, نہ میرا محلہ ایک, نہ کالونی ایک. کس واسطے جا رہے ہو؟ فرمایا اس واسطے جا رہا ہوں کہ وہاں مجھے درد آشنائی ملتا ہے, رونق آگاہی ملتی ہے, لذت دین ملتی ہے, مجھے اس سے اللہ رب العزت کا پیار ملتا ہے. جب اس کے پاس جاتا ہوں اپنے آپ کو اللہ رب العزت کی رحمت میں آباد سمجھتا ہوں. جب وہاں سے اٹھ کے آتا ہوں اللہ رب العزت کا اتنا کرم ہو جاتا ہے کہ میرے بھی مقدر کو 4 چاند لگ جاتی ہے, اس واسطے میں اس کے پاس جاتا ہوں. فرماتے فرشتہ بول پڑا, کہنے لگا انی رسول اللہ الیکا. پھر سن لے میں اللہ رب العزت کی طرف سے قاصد آیا ہوں تیری بارگاہ میں. کس واسطے؟ یعنی مقدس بارگاہوں کی طرف آنے والے یہ مت سمجھے کہ ہم ہمارا ٹائم اپنا ضائع کرنے کے لیے آئے ہیں. یہ 2-3 دن یہ مقدس گھڑیاں ہیں, بار بار نہیں آتی. اللہ رب العزت اس بندو پہ اتنا کرم فرماتا ہے کہ فرشتوں کو کھڑا کر کے ان بندوں کے ساتھ محبت کا اعلان فرماتا ہے. فرماتے اس فرشتے نے کہا پھر سن لے بِأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَبَّكَ كَمَا أَحْبَبْتَهُ فِيهِ. اللہ رب العزت تیرے ساتھ بھی اسی طرح پیار کر رہا ہے جس طرح تو اس محبوب بندے کے ساتھ پیار کے لیے جا رہا ہے. یعنی یہ ہے
آستانوں مقدسوں پہ حاضر ہونے کی ایک ثواب اور اللہ رب العزت کی رضا، محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے دلیل۔ اس واسطے حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن مبارک کو اپنے اشعار میں ڈھال کے بیان کیا کہ وہ کمال حسن حضور ہیں کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، تیرے آگے یوں ہی دبے لچے فضائے عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں، نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ فرماتے ہیں وہ لا مکان کے مکین ہوئے، سارے عرش تخت نشین ہوئے، وہ ہیں نبی جس کے ہیں یہ مکان، یہ نہیں دنیا کے لحاظ سے، فرمایا وہ ہیں نبی جس کے ہیں یہ مکان، یعنی عرش کو سامنے رکھ کے فرمایا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ عرش مقام۔ لیکن دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا کہ تیرے در کا درباں ہے جبریل اعظم، تیرا مدح خاں ہر نبی و ولی ہے بےتاب جس کے لیے عرش اعظم، یعنی عرش اعظم بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کی خاطر تڑپ رہا ہے۔ فرمایا ہے بےتاب جس کے لیے عرش اعظم، وہ اس راہ روے لا مکان کی گلی ہے، یعنی فرماتے عرش مقدس جتنا مقدس بلندیوں پر ہو، لیکن وہ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک گلی کا نام ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی گلی مبارک کا اتنا مقام ہے، وہ عرش مقدس کا نام بھی نہیں۔ فرماتے ہیں بےتاب جس کے لیے عرش اعظم، وہ اس راہ روے لا مکان کی گلی ہے، میں کیوں کر نہ کہوں یا حبیبی اغثنی، اسی نام سے میری ہر مصیبت ٹلی ہے۔ وآخر دعوانا